لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نہایت ہی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نظرانہ درود و سلام
اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا۔ اور اللہ رب العزت کا یہ بھی شکر ہے اور اس کا خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مہمان فرمایا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مہربانیوں سے ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے، اس کو اپنے معمولات میں شامل فرمائے اور یہ دعا کرتے رہا کریں اور اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو یہ دعا سکھائیں اور ان کو یاد دہانی کراتے رہا کریں تاکہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، محبوب ترین 3 چیزوں کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے، اس کا چوتھا جمعۃ المبارک ہے اور انشاءاللہ جبکہ جماعت الثانی کا مہینہ چل رہا ہے تو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی 1-2 باتیں انشاءاللہ شامل کریں گے اصول برکت کے لیے اور اپنی حاضری لگوانے کے لیے، کیونکہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو آپ کا وصال شریف ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کیونکہ تاجدار صداقت کے حوالے سے اور یعنی رازدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بے شمار مقاموں پر یعنی آپ کی یاد میں، آپ کے ذکر کے حوالے سے محفلیں ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی اگلے جمعے پر تو حاضری لگوائیں گے اور اپنے موضوع کو بھی جاری رکھیں گے اور ساتھ ساتھ ان کی 2-4 باتیں شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کا ذکر کرنے اور اس پر ان کی گفتگو، ان کی زندگی، ان کی سیرت کو اپنانے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہی تعلیم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات محترم، قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے میں آپ کو ہر جمعے پر یاد دہانی کراتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ایک خوبصورت مجلس کا ذکر کیا ہے۔ کس کا؟ مجلس کا ذکر کیا ہے، خوبصورت محفل کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس محفل میں اپنے محبوب علیہ السلام کو شریک ہونے اور بیٹھنے کا یعنی حکم کیا ہے اپنی طرف سے۔ اور میں نے یہ بات واضح کی ہے، اس بات کو میں نے کھولا ہے کہ صحابہ کرام شاگردوں کی مجلس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا شریک ہونا اور صحابہ کرام کی شاگردوں کی محفل میں بیٹھنا، امتیوں کی محفل میں بیٹھنا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ یہ نہیں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فیض لینا ہے، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی محفل میں، ان کی مجلس میں اگر بیٹھنے کا حکم کیا ہے، تعلیم دی ہے، تو صرف فیض لینے کے لیے نہیں بلکہ ان کو اپنی طرف سے فیض دینے کے لیے کہ وہ مجلس میرے ذکر کے حوالے سے مجھے پہلے ہی محبوب ہے اور محفل پیاری لگ رہی ہے،
تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس محفل میں بیٹھیں گے اس کو مزید 4 چاند لگیں گے اور تیری امت کے لیے ایک سبق اور ایک درس بن جائے گا کہ نیک لوگوں کی محفل میں جانا، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، نبی کی ادا ہے۔ یعنی آپ کا عمل، آپ کا جو فعل ہے، آپ کا جو کام ہے، آپ کی جو ادا ہے، وہ تیرے امتیوں کے لیے ایک کیا سبق بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ سبق بن جائے گا، بلکہ یوں سمجھ لے کہ تیری سنت قرار دی جائے گی۔ نمبر 2، پھر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں خوبصورت ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی محبت اور توجہ کی نظر ان کے چہروں سے ہٹانی نہیں ہے۔ ان کو محبت اور توجہ کی نظر ہٹانے کا حکم ہے، یہ ہٹانی نہیں ہے۔ جب تیری محبت کی اور توجہ کی نظر ان کے چہروں پہ رہے گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ دنیا میں گم ہونے سے، دنیا میں یعنی اپنے کو پنسانے سے یہ محفوظ رہیں گے، یہ آپ کا فیض ان کو ملے گا۔ دیکھو نا، ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کی نظر میرے اوپر رہی نا تو میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کی توجہ میری طرف رہی تو میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گا، یا یوں کہہ لیں کہ اگر آپ کا دھیان میرے اوپر رہا، آپ کا دھیان میری طرف رہا، آپ کی محبت کی نگاہ میری طرف رہی اور آپ کی توجہ کی نگاہ میری طرف رہی، یقیناً یہ میرے لیے کامیابی کا بہترین راز ہے اور راستہ ہے۔ یہ اکثر ہم اپنے تقیہ کلام میں یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کی توجہ، آپ کا دھیان، آپ کی محبت کی نگاہ، پیار کی نگاہ جب میرے اوپر رہے گی تو مجھے کبھی بھی ناکامی نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہی تو فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا اس مجلس میں بیٹھ جانا یہی کمال ہے۔ پھر نمبر 2، پھر اپنی محبت اور توجہ کی نگاہ ان کے چہروں سے ہٹانی نہیں ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ نمبر 3، اس میں اللہ رب العزت نے یہ بھی بات میں فرمائی کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، کہ ان کی پیروی نہیں کرنی ہے، ان کی پیروی نہیں کرنی ہے، یا ان کی مجلس میں نہیں جانا، ان کی محفل میں نہیں جانا، ان سے تعلق نہیں جوڑنا۔ اغفلنا قلبہ، کہ جن کے جو دل ہیں یا جس کا دل میرے ذکر سے غافل ہو گیا ہے، میری یاد سے غافل ہو گیا ہے، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اب یہ ایک بڑا نکتہ لطیف ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو ایک نیک محفل میں بٹھا کر امت کو یہ سبق دلوا دیا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں میری یاد ہے اور یہ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اور اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنا، نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھنا، اہل تقوی، اہل زہد لوگوں کی محفل میں بیٹھنا، یہ نبی پاک کی ادا بھی ہے، نبی پاک کی سنت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا امر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ یقیناً وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، یہ کیوں فرمایا گیا؟ فرمایا ان کی مجلس میں نہیں بیٹھنا کہ جو میرے ذکر سے غافل ہو گئے ہیں۔ اب یہ اس آیت کریمہ میں خصوصی طور پر یہ تعلیم دی گئی ہے۔ باقی انشاءاللہ اس کے آخری جملے کے 2-3 نقطے ہوئے انشاءاللہ بعد میں پیش کریں گے۔ یہ میں نے آپ کو 2-3 چیزیں دے دی ہیں کہ نبی پاک کا ان کی محفل میں بیٹھنا کیا ہے، ان کے چہروں سے نظروں کو ہٹانا کیا ہے، اور غافل جو ہیں ان کی پیروی سے بچانا یہ کیا ہے، پھر ہمارے لیے اس میں سے سبق اور درس کیا ہے، وہ میں نے 2-4 باتیں 2-3 جگہوں پر میں کھولتا رہا ہوں، اور آج بھی میں نے یاد دہانی آپ کو کرا دی ہے اور میں نے یہ باتیں دہرائی ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم 3 محبوب ترین چیزوں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو پسند 3 چیزیں ہیں وہ میں نے بیان کر دی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ بری خوشبو ہے، اور دوسری نیک عورت ہے، اور تیسری، اور میرا آقا نے فوراً نماز نہیں فرمایا، میرا آقا نے پہلے اس کی نا پوری حقیقت بیان کر دی، پوری حقیقت بیان کر دی۔ حقیقت کہتے ہیں اس کے لب لباب کو، اس کے نتیجہ کو، اس کے رزلٹ کو، اس کے عرق کو۔
یعنی اس کی فقہ کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا نچوڑ ہے۔ آقا علیہ السلام نے یعنی نماز کا ذکر کرنے سے قبل فرمایا جو علت قرۃ عینی، پہلے بیان کرنے سے پہلے اس کی تشریح کی، خوشبو پر تشریح نہیں کی، نیک اور پر تشریح نہیں کی، لیکن جب نماز کی باری ہے تو فرمایا یہ نہیں فرمایا صلاۃ، تیسری جو مجھے پسند ہے وہ نماز ہے، نہیں فرمایا جو علت قرۃ عینی، پتہ ہے مجھے جو تیسری چیز پسند ہے وہ کتنی پسند ہے، آقا کتنی پسند ہے، فرمایا وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام نے اس کو بیان کرنے سے قبل یہ ارشاد فرمایا اور یہ واقعی تشریح کر دی، بات واضح کر دی کہ نماز مجھے اتنی پسند ہے، جب مجھے اتنی محبوب ہے، جب میری بات میرے ہاں اتنی محبوب ترین یہ چیز ہے، کون سی؟ نماز، کہ وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو دوستو نعرے لگانا بالکل آسان ہے، عشق کا دعویٰ کرنا بالکل آسان ہے، محبت کا دعویٰ کرنا بالکل آسان ہے، ہو رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن محترم ماشاء اللہ صاحب اہل علم ہیں، اہل تجربہ ہیں، اہل عقل ہیں، اہل شعور ہیں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا عشق، ہماری محبت کا جو دعویٰ ہے وہ کب پائے تکمیل کو پہنچتا ہے، اس کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ جب ہماری اداؤں میں سے آقا علیہ السلام کی ادائیں نظر آئے، ہمارے کردار میں سے نبی کا کردار نظر آئے، ہماری سیرت میں سے نبی پاک کی سیرت نظر آئے، تب ہمارا دعویٰ پایا تکمیل کو پہنچتا ہے۔ جب آقا علیہ السلام کی جو چیزیں پسند ہیں اگر وہ ہم پسند نہیں کریں گے تو ہم اپنے دعوے میں کیسے سچے ہو سکتے ہیں؟ امت مسلمہ کیسے سچی ہو سکتی ہے؟ نہیں محترم، میں قربان جائیں، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں کا ایک کمال تھا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایک کمال تھا کہ نبی علیہ السلام کے احوال، اعمال، ادائیں، علم، اگر کوئی وارث بنا ہے تو وہ صحابہ کرام بنے۔ میرے آقا کے احوالوں کو بھی سنبھالا، میرے آقا کے اعمال کو بھی سنبھالا، میرے آقا کے علم کو بھی سنبھالا، میرے آقا کی اداؤں کو بھی سنبھالا، اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ وارث ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں محترم؟ ہم تو صرف نعروں تک محدود ہیں، ادھر نبی کی محبت کا دعویٰ بھی ہو رہا ہے، ادھر کھڑے ہو کے پانی بھی پیا جا رہا ہے، تو کمال نہیں؟ ادھر نبی پاک کی محبت کی ہماری زبان پہ یہ جملہ ہے، کلمہ ہے، یہ ہمیں نبی پاک سے محبت ہے، لیکن ہماری ہر ادا اور ہمارا ہر عمل نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ یہ دعویٰ کمال نہیں ہے، دعویٰ کمال یہی ہے۔ ہاں دیکھیں، اگر الحمدللہ ثم الحمدللہ اگر ہم اسی راستے پہ چلتے رہتے، اسی ڈگر پہ چلتے رہتے، تو جو حالات ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ کبھی بھی نہ دیکھتے، کبھی نہ دیکھتے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہمارے ایمان کی غیرت کہاں تک پہنچ گئی، کتنی غیرت ہمارے اندر ہے، اور ہم تو کر نہیں سکتے، اوپری سطح پہ لوگ سارے کر سکتے ہیں۔ کیا مسلمان کو یہ علم نہیں کہ قرآن ہمارا ہے، نبی ہمارا ہے، رب ہمارا ہے، دین ہمارا ہے، ہمارا تعلق، ہم کتنے اعلیٰ اور کتنے عظیم ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں اور رب ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن اندازہ لگائیں کہ فلسطین میں کیا حال ہو رہا، توبہ توبہ، اللہ معاف کرے۔ کبھی کبھار بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں تو پھر کیا کریں ہم، ہمارے پاس کی تو بات نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، لیکن قیامت کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم کیا جواب دیں؟ ابھی یہ جملے ابھی آنے والے ہیں آگے۔ ہائے ہائے، بہرحال اللہ کو مجھے بھی اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو عملی زندگی بڑی طاقتور ہے، عملی زندگی بڑی طاقت رکھتی ہے۔ اگر قوت اور طاقت ہے، دبدبہ اور روب ہے، غلبہ اور ٹیک اور فتح ہے، تو وہ عمل میں ہے، عمل کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میں اکثر اپنا ذاتی مقولہ بولتا ہوں کہ علماء کی مجلس میں بھی یعنی بول دیتا ہوں کہ علماء کا سرمایہ علم ہے، علماء کا سرمایہ علم ہے، اور علم کا سرمایہ کتاب ہے۔ کیا؟ علم کا سرمایہ کتاب ہے، اور کتاب کا سرمایہ مطالعہ ہے، اور مطالعہ کا سرمایہ عمل ہے، اور عمل کا سرمایہ اخلاص ہے۔ اخلاص کے بغیر کسی عمل کی اس کی بارگاہ میں وقت ہی نہیں ہے، اور عمل بغیر مطالعہ کے نہیں ہے۔
مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم نے کس چیز پہ عمل کرنا ہے. اور مطالعہ کیا مطالعہ کے بغیر کتاب کی کوئی وقت نہیں کیا ہے, اور کتاب کے بغیر علم کی وقت نہیں ہے, علم کے بغیر اہل علم کی وقت نہیں ہے. یہ چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اور یقیناً ہماری پوری زندگی کے جتنے نیک اعمال ہیں اس کا نچوڑ, اس کا ارک قبولیت کے لیے اخلاص ہے. کیا ہے؟ اخلاص ہے. ہم تو جب تک اپنی چیزیں نشر نہ کر دیں, بیان نہ کر دیں, میں سکون نہیں ملتا ہے. اور میں ایک دفعہ اخلاص پر گفتگو کر رہا تھا, اس میں میں نے ایک واقعہ کوٹ کیا تھا, ویسے یاد دہانی کے لیے, لیکن وہ گھومتا رہتا ہے ہر وقت. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک علاقہ فتح ہوا, ایک علاقہ فتح ہوا, اور وہاں کا جو سربراہ تھا اس کا جو تاج تھا نا وہ کہیں گر گیا, اور وہ تاج سونے کا تھا, تاج سونے کا تھا, اس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے. وہ گھٹے میں گل مل گیا, نہیں پتہ چلا, امن ہو گیا, فیصلے ہو گئے. ایک ساتھی ادھر سے چلا نا, یہ گزرا, تو اس کو نا ایسے کوئی چیز نظر آئی کہ یار یہ کوئی چیز ہے. اس نے اٹھائی, صاف کیا, تو اس کو پتہ چل گیا یار یہ تو سربراہ جو قتل ہو گیا تھا نا اس علاقے کا, یہ اس کا تاج ہے, یہ اس کا تاج. اس نے اس کو اگر وہ استعمال کر بھی لیتا تو شریعت کی حصول سے اسے اجازت تھی. مسئلہ یہ ہے کہ اسے اجازت تھی کہ بادشاہ تو مر گیا, اب یہ چیز یعنی گم ہو گئی, جس طرح گٹے میں لطپت ہو گئی. وہ لیکن وہ ایماندار تھا. کیا ایماندار تھا, فکر والا تھا, تیاری والا تھا, خوف والا تھا, تعلیمات پر عمل کرنے والا تھا. اس نے کیا کیا کہ اس تاج کو لے کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اور مجمع تھا بہت بڑا, کافی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کثیر تعداد میں لوگ وہاں جمع تھے. تو وہاں پہنچا اور جا کے وہ کپڑے میں نا وہ کیا تاج کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا, تو اپنے ایسے پیش کر دیا. دنیا دیکھ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا شے ہے. جب کپڑا ایسے کھولا, اوپر سے اتارا, تو وہ تاج تھا. کیا تھا؟ وہ تاج تھا, اور تاج بھی سارا سونے کا. پھر اس کے اندر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے. قربان جائیں. تو جب دے دیا, حضرت صاحب نے پکڑ لیا. پھر آپ نے تبصرہ فرمایا, یعنی ان سے پوچھا جب یہ معاملہ کیسے کہاں سے ملا ہے. جب ساری حقیقت بیان کی تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرمانے لگے, جو بہت بڑے جرنیل تھے, بہت بڑے جرنیل تھے, جنگجو تھے, بڑے تجربہ کار تھے, آقا علیہ السلام کی تربیت یافتہ یہ جرنیل تھے. بہرحال آپ نے جب ساری گفتگو کی تو آپ نے آگے سے جواب دیا اور عوام سے مخاطب ہوئے کہ اگر یہ استعمال کر بھی لیتے تو ان کے لیے کوئی ناجائز نہیں تھا. اور دیکھیں اس کی کتنی ایمانداری. بہرحال میں واقعہ مختصر کرتا ہوں, درمیان میں کافی باتیں ہیں. صرف آپ نے ان سے ایک بات پوچھی. کیا؟ اب یہ بات میں بیان کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, تو یہ صرف سننے سنانے تک محدود نہیں ہے, عمل کے لیے. اور بہت کمال یعنی الفاظ ہیں, سننے والے ہیں. جب آپ نے ان سے پوچھا نا کہ تیرا نام کیا ہے, کیا پوچھا؟ تیرا نام کیا ہے, تیرا نام کیا ہے, کہ تو نے بڑا اچھا عمل کیا ہے. تو اس نے نا چہرہ دوسری طرف کر لیا, چہرہ دوسری طرف کر لیا, اور جملے کا جواب دے کر چل پڑا. کیا؟ دوسری طرف چہرہ کر لیا اور جملے کا وہ جو سوال تھا اس کا جواب دیا, اور جواب دینے کے بعد چل پڑا اور چلا گیا. دوسری طرف منہ ادھر بھی نہیں کیا, دوسری طرف منہ کر کے نا عرض کرتے ہیں کہ بات اس طرح ہے کہ آپ نے میرے پر سوال کیا کہ تیرا نام کیا ہے, تیرا نام کیا ہے, تم بڑا اچھا کام کیا ہے. تو دوسری طرف چہرہ کر کے کہتا ہے کہ میرا نام میرا رب جانتا ہے. ہائے خدا کی قسم سمندر بہا دیا. اور آج جب ہمارا کوئی عمل ریاکاری کے بغیر چل نہیں رہا, دکھلاوا ہے, ریاکاری ہے, نمود و نمائش ہے, شوباوی ہے. آج کل تو مثلا مدرسے میں کوئی آ جائے نا
لیکن ہم مطلب بچوں کو کوئی چیز کھلانا چاہتے ہیں، ساتھ تصویریں بن رہی ہیں، تصویریں بنا کے ویڈیو بن رہی ہے. یہ ویڈیو کیوں بنا رہے ہو جی؟ یہ تصویریں کیوں بنا رہے ہو؟ آگے دینی ہے جا کر، ان سے پیسے لینے ہیں کہ ہم خرچ کر کے آ گئے ہیں، مرنا نہیں ہے. اس نے کہا اے سپہ سالار، اے سپہ سالار، میرا رب نام بھی جانتا ہے، جو میں نے عمل کیا ہے یہ عمل بھی میرا رب جانتا ہے. میرا نام رب جانتا ہے، اور میرا یہ فعل جو عمل جس کی آپ نے تعریف کی ہے، جس کی ان لوگوں کے سامنے، اس عوام کے سامنے، اس اجتماع میں جو آپ نے میرے عمل کی تعریف کی ہے نا، میری تعریف کی ہے، وہ میرا رب میرے عمل کو بھی جانتا ہے اور وہ میرا نام بھی جانتا ہے. بتانا مقصود نہیں ہے، بتانا مقصود نہیں ہے. اس لیے محترم یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ جو عمل اس کی رضا کی ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اخلاص، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. جس عمل میں، جس فعل میں، جس کام میں، جس ادا میں اخلاص بصورت رب کی رضا شامل ہے، اس کے لیے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ باری تعالیٰ قبول فرما، اے باری تعالیٰ قبول فرما. ہاں ایک ہمارا معمول ہے، یہ ہمارا ایک معمول ہے، ہماری روٹین ہے کہ جب کوئی ایسا عمل ہوتا ہے ہم اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس سے قبول فرما ہے. کوئی کمی ہے تو پوری فرما، کوئی اس میں غلطی ہوگی تو وہ معافی عطا فرما. یہ ہمارا ایک زندگی کا ایک طریقہ ہے، یا زندگی کا معمول ہے، یا ہمیں اوپر سے یہ عمل ملتا ہے، اوپر سے ہمیں یہ طریقہ ملتا ہے. یہ معمول جو ہے وہ اوپر سے ملتا ہے، آقا رسول کی بارگاہ سے، صحابہ کرام کی بارگاہ سے، آگے تبع تابعین یا ائمہ مجتہدین یا فقہا یا اکابرین اسلاف جو اللہ والے گزر گئے ہیں، علم گزر گئے ہیں، ان سے ملتا ہے. اور ہم اس معمول کے مطابق ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہمارے عمل کو قبول فرما. لیکن خدا کی عزت کی قسم، جس عمل میں بھی یا جس فعل میں بھی اخلاص شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے، ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نماز سے وہ پاک ہے، کلیئر صاف ہے، شفاف ہے، وراء الورا ہے، اس عمل کے بارے میں تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. اور اس فوجی نے کیا کہا؟ اس نے کہا آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ تیرا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر. پوچھنے والے سپہ سالار ہیں، بہت بڑے جرنیل ہیں، پوچھنے والے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، محمد یونیورسٹی کے تربیت یافتہ ہیں، پڑھے ہیں وہاں سے. وہ پوچھنے کہ یا تیرا نام کیا ہے؟ تو آپ نے سمندر نہیں بہا دیا؟ کیا یہ صرف سننے کے لیے ہے؟ یہ کیا فقط سنانے کے لیے؟ حضرت باز یزید بسطامی نے نام کے بارے میں آتا ہے. یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں اس عمل پر بات کر رہا ہوں، ان کی پیروی نہیں کرنی. بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا کہ آپ صورتیں طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے. کس کی؟ صورتیں. اور سورۃ طٰہٰ وہ صورت ہے جس کی تلاوت خود رب نے کی، خالق کائنات. سورۃ یاسین اور سورۃ طٰہٰ کی خود رب نے تلاوت کی. اس وقت فرشتے بول رہے تھے کہ باری تعالیٰ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کو یہ کلام ملے، کہ جن کو، تو ہم خوش نصیب ہیں یا نہیں؟ تو پھر جو قرآن یہ نہیں پڑھے وہ پڑھے. باب یہ تو کام کرنا ہی نہیں، یہ تو کام ہم سے ہونا ہی نہیں. ہوں ہم قرآن شروع کریں، ہم قرآن پڑھیں. اور میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے وہ بغیر پڑھے قبر میں چلے جائیں گے. توبہ استغفر اللہ، معاف کرے. جب سوچ آتی ہے تو عجیب طبیعت ہو جاتی ہے، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے کہ جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے لوگوں، کیا تم بغیر پڑھے قبر میں چلے جاؤ گے؟ یار کیسے جاؤ گا؟ اللہ معاف کر. اللہ بقاء کا نام پڑھے بغیر. اللہ کے بندو ہوش کرو، جو بقیہ زندگی ہے قرآن سے وابستگی پیدا کریں، قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کے ساتھ محبت اور پیار کا رشتہ جوڑیں. پڑھنے کی صورت میں جو پڑھے ہوئے ہیں درست نہیں پڑھ سکتے، صحیح نہیں پڑھ سکتے، صحیح پڑھنے کی صورت میں رشتہ جوڑیں، سمجھنے کی کوشش کریں. بہرحال آپ صورتیں کیا کر رہے تھے؟ تلاوت کر رہے تھے. ایک بزرگ، ایک بات آدمی قریب سے گزر کے چلا گیا. آپ نے تلاوت مکمل کی، سو گئے. خواب کی دنیا میں جب داخل ہوئے تو سورہ ساری طٰہٰ
آپ کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی دکھا دی گئی. ساری صورتیں طٰہٰ آپ کے نامہ اعمال میں کیا ساری دکھا دی، لیکن چند آیات اس میں نہیں تھی. چند آیات اس میں آپ پریشان ہو گئے کہ میں تو ساری صورت کی تلاوت کی ہے، تو یہ چند آیات اس میں کیوں نہیں ہے؟ چند آیات اس میں کیوں نہیں ہے؟ آواز آئی، کیا غیب سے آواز ہوئی، جس کو ہم الہام بھی کہہ لیں. یعنی آواز آئی کہ اے میرے پیارے بندے، جب تو تلاوت کر رہا تھا نا، اب توجہ رکھنا، جب تو تلاوت کر رہا تھا نا، تیرے قریب سے ایک آدمی گزرا تھا. اللہ اکبر، تیرے قریب سے ایک آدمی گزرا تھا. وہ جب گزرا تھا نا، اس کے گزرتے ہوئے جو تو تلاوت کی نا، وہ آیتیں نہیں لکھی ہوئی، وہ اس کی نظر ہو گئی تھی. اندازہ لگائیں، ایک اتنے بڑے ولی کامل کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی حضرت با یزید بسطامی علیہ الرحمہ کی بات کر رہا ہوں. ہائی لیول کے ولی، جتنے بھی سمجھ لیں. اگر ان کے ساتھ برتاؤ یہ ہے کہ جب آپ تلاوت کر رہے تھے، تیرے قریب سے ایک آدمی گزرا، بس خیال آیا، کیا بس خیال آیا کہ یہ آدمی کہے گا کہ تلاوت کر رہا ہے. وہ اس کے گزرتے ہوئے 2 آیتیں 4 یا 5 یا 6 جتنی آیتیں اس کے گزرنے پر آپ نے تلاوت کی ہیں، وہ اس کی نظر ہو گئی. تو جو آج ہمارا حال ہو رہا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، وہ سب کو پتا ہے محترم. یہ بات کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، یہ بات بالکل سورج کی طرح چمک رہی ہے. لیکن یاد رکھیں، کامیابی اسی میں ہے کہ جو ادا نبی کی ادا کے مطابق ہو اور رب کی رضا میں ہو. بس اس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کہتے ہیں. تو نبی پاک کی کتنی چیزیں پسند ہیں؟ 3 یاد ہیں آپ کو؟ پہلی کیا تھی، اور دوسری نیک اور تیسری، اور نماز کے لیے میں نے ایک نکتہ بیان کیا ہے، میں نے دوبارہ دہرایا بھی ہے، وہ آپ کو یاد ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں پسند تھی، اور تینوں کا تعلق نبی پاک کی ذات کے ساتھ تھا کہ نہیں جی، آپ کا چہرہ اور میری نظر ہو، اللہ اکبر، میرا مال ہو، خرچ آپ کریں، اور میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تینوں باتیں کمال کر دیں. کیا تینوں باتیں کمال؟ کیا نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی ترغیب دینا، اور برائیوں سے اپنے دوستوں کو روکنا، اور پھٹے پرانے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تک یہاں تک پہنچے تھے، وہ یاد ہے آپ کو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے بہت پسند ہے، ننگوں کو کپڑا پہنانا مجھے بہت پسند ہے. نمبر 3، کثرت سے اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا مجھے بہت پسند ہے. کیا مجھے بہت پسند ہے. اور فقال علی رضی اللہ تعالیٰ صدقت یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں، اپنا حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور عرض کرتے ہیں کہ پیارے عثمان تو نے سچ کہا. حضرت ابو صدیق نبی پاک کو عرض کیا، حضرت فاروق اعظم ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں عرض کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا. صدق کا لفظ کتنے پیارے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی سے کیا عرض کیا کہ صدقت یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے سچ کہا ہے. فرمایا وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا، جس طرح آپ کو 3 چیزیں پسند ہیں مجھے بھی پسند ہیں. جس طرح آپ کو 3 چیزیں پسند ہیں مجھے بھی پسند ہیں. کیا؟ سنیے توجہ سے، الخدمت للضیف والصوم فی الصیف والضرب بالسیف. اللہ اکبر. جن 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں، کیا 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں؟ نمبر 1 مہمانوں کی خدمت کرنا مجھے بہت پسند ہے. مہمان ایک بڑا وسیع موضوع ہے، بڑا وسیع موضوع ہے. میں نے ایک موضوع شروع کیا تھا، آقا علیہ السلام کی 7 صفات. کتنی؟ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے میں اس پر تقریباً 22 جمعے پڑھائے تھے. کتنے؟ اور اس میں جو 6ٹھی صفت تھی نا، وہ مہمان نوازی تھی، کہ آقا علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے. تو میں نے کہا مہمان نواز ہیں، تھے، ہیں اور رہیں گے. اس پر میں اگر اپنا واقعہ میں اپنا کوٹ کروں تو وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے، وہ پھر لمبی گفتگو ہو جائے گی. پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو میں انشاءاللہ جب اس
یعنی پسند کو میں کھولوں گا، کیوں؟ یہ 21 چیزیں ہیں، کتنی؟ اور ان پر ہم نے ایک جمعہ پڑھانا ہے تھوڑا تھوڑا، چلو اصول برکت کے لیے۔ پہلی کون سی